بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز ہم سفر ساتھیوں کو اپنے طاق ہیلنگ کی کلاس 9 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت دلچسپ ہوگا اور بہت اہم ہوگا۔ یقیناً ہم جس رستے پہ نکلے ہوئے ہیں، جو طاق ہیلنگ کا جو کورس کر رہے ہیں، یہ اس کی بنیاد آج ہم اس لیکچر کے اندر یہ بات جانیں گے، کیا سائنس روحانیت کو تسلیم کرتی ہے؟ کیا سائنس اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے؟ کیونکہ سائنس پہلے ریسرچ کرتی ہے، اس کے بعد اس کی تھیوری ہوتی ہے، پھر اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے، یعنی کہ آبزرویشن، تھیوری اور پریکٹیکل، ان تینوں سے مل کر سائنس بنتی ہے۔ اور سائنس ہمیشہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے جو وہ خود دیکھتی ہے فزیکلی۔ کیا میڈیکل سائنس کے اندر اس روحانیت کے ان رستوں کا کوئی کانسیپٹ ہمیں کہیں سے ملتا ہے؟ اور ہم جو پریکٹس کرتے ہیں، ہماری جو روحانیت ہے، اس نے ہمیں سائنس سے 1400 سال پہلے کیا ایکسپلین کر دیا، کیا بیان کر دیا؟ یقیناً ہمارا دماغ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جو ہماری آنکھیں اس چیز کو دیکھتی ہیں۔ یقیناً ہمارا یہ سفر، اگر میں روحانیت ہی کی اگر میں بات کرتا ہوں، تو روحانیت کی جو بیس ہے، اس کی بھی بیس 3 ہی چیزیں ہیں، 3 ہی پریکٹس ہیں۔ سب سے نمبر 1 آبزرویشن، نمبر 2 تھیوری، اور نمبر 3 پریکٹیکل۔ اگر ہم روحانیت کی دنیا میں دیکھتے ہیں اس چیز کو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے غار ہیرا میں جو کیا تھا وہ آبزرویشن ہی تھی، یعنی کہ غور و فکر، یعنی مراقبہ۔ ٹھیک، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے اس سفر کا آغاز جو ہم نے طاق ہیلنگ کے ذریعے کیا، اس کی جو پہلا لیول ہے ہمارا، جو ہماری پہلی منزل ہے ہماری، وہ ہماری آبزرویشن ہے۔ اچھا، ہم اس آبزرویشن تک پہنچ رہے ہیں اس پریکٹس کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس پریکٹس کے ذریعے کس طرح ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ روحانیت کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم سب سے پہلے اپنے اندر کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے اندر کی ان روحانی قوتوں کو مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم اپنے اندر کی ان روحانی قوتوں کو بیدار کر رہے ہیں۔ اب ہم کیسے کر رہے ہیں وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی انشاءاللہ بلیک بورڈ پر سمجھاؤں گا۔ اور سیکنڈ پر اگر ہم آتے ہیں تو وہ ہے تھیوری۔ روحانیت میں تھیوری کیا ہے؟ وہ ہے قرآن پاک، قرآن مجید۔ پریکٹیکل میں اگر ہم جاتے ہیں، پریکٹس کیا ہے؟ ہماری صلاۃ، یعنی نماز۔ اگر روحانیت کی دنیا میں دیکھا جائے تو ان تینوں چیزوں سے مل کر ہی کامل روحانیت بنتی ہے، کہ جو انسان کامل ہوتا ہے اور پھر وہ مکمل کی طرف پہنچتا ہے، سفر کرتا ہے اپنا۔
اب ہم جو پریکٹس کرتے ہیں، ہم جو ایک توجہ کرتے ہیں، ہم یقیناً اس ریس کا انتظار کرتے ہیں جو الہامی طور پر ہم کو ملتا ہے. یعنی کہ ہم جس حالت میں بیٹھ کے پریکٹس کرتے ہیں، اب سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ریس ہمارے دماغ تک ایک غیر اختیاری صورت میں پہنچتی ہے اس کو ہم خیال کہتے ہیں. اور ایک خیال وہ ہوتا ہے کہ جس پہ ہمیں اختیار ہوتا ہے، وہ ہماری سوچ بنتی ہے. یعنی کہ ہمارا گمان بنتا ہے، ہم جیسا گمان رکھتے ہیں، ہم جیسا سوچتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو ہمارے رب کی طرف سے ہم تک پہنچتا ہے ایک ریس کی صورت میں. اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ روحانیت کی دنیا کے اندر جو فیض اس دنیا میں آتا ہے وہ ایک ریس کی صورت میں آتا ہے. اچھا، ریس جو ہے نا، اس کے اندر پیغام ہوتا ہے. اچھا، کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے پہلے ہمارے دماغ کے اندر منتقل ہوتا ہے، دماغ سے گزر کر ہمارے دل میں اترتا ہے، اور پھر دل اس کو تسلیم کرتا ہے یا پھر دل اس کو انکار کرتا ہے. یعنی کہ دماغ اور دل کا کنیکشن ہوتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو اپنی پہلے لیکچرز میں بتایا تھا کہ جب ہم کوئی ذکر کرتے ہیں، جب کوئی ہم اچھا گمان کرتے ہیں، ہماری جو سانس ہوتی ہے وہ رب کی طرف سے آتی ہے، بارگاہ الہی سے آتی ہے. اور جب سانس ہم لیتے ہیں جو بارگاہ الہی سے آتی ہے، جب ہم ذکر کے اندر ہوتے ہیں، جب ہم غور و فکر کے اندر ہوتے ہیں، تو وہی سانس لوٹ کر اپنے رب کی جانب جاتی ہے. اور جب اس جانب رب کی طرف لوٹتی ہے اور جب وہ ذکر کے ساتھ لوٹتی ہے تو پھر وہ رحمت اور فضل لے کر واپس لوٹتی ہے، کہ جس سے ہمارے اندر پوزیٹیو ریس بنتی ہے. یعنی کہ ہمارے اندر پوزیٹیو ریس ہمارے اندر داخل ہوتی ہے. یعنی کہ پوزیٹیو ریس سے مطلب ہے ہمارے رب کی طرف سے پیغام لے کر آتی ہے. کیونکہ ہم اس سے ناشنا ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے رب کی طرف سے ہم تک کیا پیغام پہنچا ہے. یہ تو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں روحانیت کی دنیا سے. سائنس اس کو کیسے مانتی ہے؟ سائنس اس کو کیسے تسلیم کرتی ہے؟ اب جب وہ پیغام ہم تک پہنچتا ہے ایک ریس کی صورت میں، اس کے بعد پھر وہ دماغ سے منتقل ہوتا ہے ہمارے قلوب میں، ہمارے قلب میں. پھر وہاں پر اس چیز کی تصدیق ہوتی ہے. اچھا، تصدیق کیسے ہوتی ہے اس کی؟ وہ ہمارے نیورونز کے ذریعے، ہمارے نیورون کے ذریعے جو ہمارے دماغ کے اندر ہوتے ہیں. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ تو ہوتی ہے ہماری روحانیت کی دنیا، کہ جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں، جس طرح ہم اچھا گمان رکھ رہے ہیں، جس طرح ہم اچھی سوچ رکھ رہے ہیں، جس طرح ہم ایک تصور قائم کر رہے ہیں. اس کا ہمارے باطنی طور پہ ہمارے دماغ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے اس پریکٹس سے؟ جب ہم پریکٹس کرنے بیٹھتے ہیں یا جب ہم ایک اچھا خیال لے کر بیٹھتے ہیں، جب ہم ایک اچھا گمان لے کر بیٹھتے ہیں، جب ہم ذکر کے اندر بیٹھتے ہیں، جب ہم آئینے والی پریکٹس کے سامنے ہو کر بیٹھتے ہیں، اس وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے ہماری، اس کا اثر ہمارے دماغ پر کیا پہنچ رہا ہوتا ہے؟ ہمارا جو دماغ ہوتا ہے اس میں کئی نیورون موجود ہیں، اور ہمارے دماغ کے اندر جو نیورونز ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 100 بلینز ہے. 100 بلینز ہے جو ہمارے دماغ کے اندر نیورونز کی تعداد. اچھا، نیورون ہے کیا بیسیکلی؟ سب سے پہلے ہم آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. نیورون کو اگر ہم اردو میں دیکھتے ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں عصبہ. یعنی کہ
اصحاب جو ہے نا، اصحاب کی جمع ہے، یعنی کہ اصحاب، یعنی کہ اصحاب کہتے ہیں کہ ہمارے اندر نروس سسٹم کو، یعنی کہ اعصابی قوت کو، اعصابی فورس کو، اس کا تعلق، نیورون کا تعلق ہمارے پورے اعصابی نظام سے تعلق ہوتا ہے. اچھا، یہ وہ واحد ہمارے اندر تعلق ہے جو پورے جسم کو اور ہمارے اندر جو روحانیت ہے، ہمارے اندر جو روح ہے، ان تمام کا کنیکشن اس نیورون سے ہوتا ہے. اچھا، 100 بلینس نیورونز ہمارے دماغ میں ایسے موجود ہیں کہ جس طرح کہکشاں آپ نے دیکھی ہے نا، یعنی کہ جس ملکی وے کے اندر ہم لوگ موجود ہیں، جس کہکشاں کے اندر موجود ہیں، بالکل اسی صورت کے اندر پورے دماغ کے اندر ہمارے نیورونز کی تعداد موجود ہوتی ہے. اچھا، ایک نیورون جو ہوتا ہے وہ ایک وقت میں 10,000 کنیکشن قائم کرتا ہے، کہ جس کے ذریعے ہمارے دماغ کے ذریعے جس طرح ہمارے اعصاب کو پیغام پہنچتا ہے. جیسے میں اس کی مثال ایسے دوں آپ کو، جیسے کینڈل چل رہی ہے آپ کی، آپ آگ کے قریب اپنے ہاتھ کو لے کے جائیں گے، وہی نیورون کنیکشن بنا کر آپ کے دماغ کو یہ پیغام دے گا کہ آگے خطرہ ہے. وہ کنیکشن جڑتا ہے، اور وہ جب کنیکشن جڑتے ہیں نا، تو اس سے ہمارے جسم کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے اندر اگر ہم اس سے آگے کراس کریں گے تو ہمیں نقصان دے گا، ہمیں خطرہ ہوگا آگے، تو ہم اپنے ہاتھ کو فوراً روک لیتے ہیں. لیکن ایک پاگل شخص ہوتا ہے، ایک مجنون ہوتا ہے، وہ گرم چیز کو بھی اٹھا لیتا ہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ کسی گرم چیز کو بھی اٹھا لیتا ہے، اس کے اندر وہ کنیکشن نہیں بن رہے ہوتے. اچھا، اب ہم جب اپنی سوچ کے ذریعے، اپنے خیال کے ذریعے، اپنے تصور کے ذریعے اس نیورون کو جو کنیکشن بنا رہے ہوتے ہیں، جب ہم اس کی کیپیسٹی کو بڑھاتے ہیں نا، تو وہ اس کا اثر ہمارے ہونے والی ان قوتوں پر ہوتا ہے کہ جس کو قوت جاذبہ کہتے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ قوت جاذبہ کیا ہے؟ قوت جاذبہ ان نیورونز کے جب کنیکشن بنتے ہیں ہماری سوچ سے، یا اس الہامی ریز سے جو ہم تک پہنچتا ہے، جب وہ سارے کنیکشن قائم کرتے ہیں، کنیکشن بناتے ہیں نا، تو اس کے اندر سے ایک ویوز نکلتی ہے جس کو قوت جاذبہ کہتے ہیں. یہی قوت جاذبہ جب ہمارے نیورون سب آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، پھر جب کنیکٹ ہونے کے بعد اس کا اثر انداز ہمارے پورے باڈی پر ہو رہا ہوتا ہے اور ہماری روحانیت پر ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ قوت جاذبہ ہی ہمارے اندر اس قوت ارادی کو تحریک دیتی ہے، یعنی کہ اس کو حرکت دیتی ہے، اس کو بیدار کرتی ہے اس کو. اچھا، اس کا تعلق ہمارے حرام مغز سے ہوتا ہے. یہ سائنسی باقاعدہ پوری ریسرچ ہے یہ، کہ جس طریقے سے دماغ کام کرتا ہے، کہ جس طریقے سے خاص لوگوں کا دماغ ایک بہت اچھی کیپیسٹی اپنے اندر رکھتا ہے، ایک اچھی سوچ اپنے اندر رکھتا ہے، اور پھر وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ کسی نہ کسی چیز کے کریٹر بن جاتا ہے. وہ جس طریقے سے ایک عام بندے کا دماغ ہوتا ہے، عام بندے کے دماغ کے اندر جو نیورونز کے جو کنیکشن ہوتے ہیں وہ اتنی قوت میں نہیں بن رہے ہوتے، کیونکہ اس کو وہ فورس، اس کو وہ سمجھتا نہیں ہے، اس پہ اس نے اتنا فوکس نہیں کیا ہوتا. قرآن نے سب سے پہلے جو آپ کو حکم دیا تھا نا، وہ غور و فکر کا حکم دیا ہے قرآن نے. اور اللہ تبارک تعالیٰ بارہا کہہ رہا ہے کہ اور نشانیاں ان کی جو غور و فکر کرتے ہیں. اور قرآن اللہ رب العزت کی ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ اس کو جتنا غور و فکر سے پڑھا جائے گا نا، اس میں آپ کے لیے ایک نیا باب اس کے اندر سے نکلے گا. ہر آیت میں ایک نیا باب نکلے گا، ہر حروف میں ایک نیا باب نکلے گا، ہر لفظ میں ایک نیا باب نکلے گا آپ کے لیے. آپ اس کو 10 دفعہ پڑھیں گے تو 10 دفعہ آپ کو ایک الگ نئی بات سمجھ میں آئے گی آپ کے. کب؟ جب آپ آبزرویشن کریں گے، کہ جب آپ غور و فکر کریں گے، کہ جب آپ مراقبہ کریں گے، کہ جب آپ اپنے اندر کے کنیکشن کو اپنے اختیار میں لے لیں گے.
جب ہم اپنے اندر کے نیورونز کنیکشن کو اپنے اختیار میں لیتے ہیں اور پھر جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے اندر مختلف قوتوں کے ذریعے باہر نکل رہا ہوتا ہے، کہ جس کو ہندی میں اگر بات کی جائے تو ہندی میں اس کو یوگ ودیا کہا جاتا ہے، ہندی میں اس کو یوگ ودیا کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو علم الاشراق کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو روحانیت کہا جاتا ہے، اور لاطینی زبان کے اندر اس کو میگنیٹ فورس کہا جاتا ہے، کہ جس کو میکنزم کہتے ہیں۔ یہ اس وقت ہمارے اندر فورس حرکت کرتی ہے کہ جب ہمارے اندر قوت جاذبہ پیدا ہوتی ہے۔ قوت جاذبہ ہمارے اندر کب پیدا ہوتی ہے؟ کہ جب ہم پریکٹس کرتے ہیں کسی چیز کی، اور جب ہم پریکٹس کرتے ہیں کسی چیز کی، پریکٹس کرنے کے بعد جب ہمارے کنیکشن نیورونز بنا دیتا ہے، بنانے کے بعد جب ہمارے اندر دماغ کے اندر، جس کو الدماغ کہا جاتا ہے، جو چپ ہمارے اندر موجود ہے، جس کے اندر سارا ڈیٹا موجود ہے ہمارا، یعنی کہ ہماری پیدائش سے لے کر بلکہ یہاں تک کہ جب روح تخلیق کی گئی تھی اس وقت کے حالات سے لے کر اس وقت تک کے حالات اس میں موجود ہیں، کہ جب تک وہ پوری یا تو فنا نہ ہو جائے یا اس کو بقا کا مقام حاصل نہ ہو جائے، اس وقت تک کا سارا ڈیٹا اس کے دماغ کے اندر محفوظ اور موجود ہوتا ہے، جو ایک محفوظ رکھنے والی کتاب کے اندر پوشیدہ ہے۔ جب آپ کے اندر کی وہ الدماغ کی جو چپ ایکٹیو ہوتی ہے تو آپ کو ولایت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کے اندر ہونے والے تغیرات کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یعنی کہ تبدیلیوں کی بات کر رہا ہوں جو ہم پریکٹس کے ذریعے، توجہ کے ذریعے ہم حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی کہ سب سے پہلے جو توجہ اصلاحی تمہارا شیخ تم تک بھیجتا ہے وہ اس نیورنس کنیکشن کو باقاعدہ طور پر ایک جگہ جوائن کر رہا ہوتا ہے، اس کے ذریعے، اپنی فورس کے ذریعے، اپنی روحانی قوت کے ذریعے، کہ جب وہ نیورنس کے سارے کنیکشن ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر قوت جاذبہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، اگر میں دماغ ہی کی اگر میں بات کرتا ہوں نا تو دماغ کے اندر تقریباً ہمارے 12، یعنی کہ اس کی ریسرچ میں نے باقاعدہ طور پہ پوری آپ لوگوں کے لیے خود لکھ کر میں نے آپ کو یہ بتایا ہے اس کے متعلق نا، کہ جس کو کہتے ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے نیورون سے ہے، کہ جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی نارمل زندگی کے اندر۔ ابھی ہمارے جو ایک نیورون ہے جو 10,000 کنیکشن قائم کر رہا ہے، ابھی ہم اس میں باؤنڈ ہیں، اس میں رکے ہوئے ہیں اس میں، اور ہمارے اندر جو ہم پریکٹس کرتے ہیں یا جب ہم ایسی قوت کا انتظار کرتے ہیں، جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، جب ہم آبزرویشن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، تو وہ کنیکشن ہمارے اندر بن رہے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے قوت جاذبہ بیدار ہو رہی ہوتی ہے ہمارے اندر کی۔ اچھا، اب اس کے بیدار ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جب تک ہمارے اندر قوت جاذبہ ہمارے اندر بیدار ہوتی ہے، قوت جاذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ قوت ارادی، یعنی کہ ہمارے اندر کی جو مینس پاور ہے، جب وہ بیدار ہو جاتی ہے، اس کے بعد جا کے روح میں ایک حرکت سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ابھی ہم اپنے اندر من کی بات کر رہے ہیں، جو ہمارے من کے اندر ایک پروسیس ہو رہا ہے اور ہم اس سے غافل ہیں۔ یعنی کہ ابھی ہمیں فزیکلی اگر دیکھا جائے، ابھی کسی بھی اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ بیٹھ رہا ہے تو اس کو کیا فرق محسوس ہو رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرق ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں اچھی خواب آئیں گے، ہمیں اچھی چیزیں دکھائی جائیں گی، ہمیں اچھی معلومات ہوگی، ہمیں اچھا فیل محسوس ہوگا، یا ہم کسی بیماری کا علاج کریں گے تو وہ علاج ہو جائے گا۔ یہ تو اس کے طریقے سے اگر دیکھا جائے تو فائدے ہیں، لیکن ہمارے اپنے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں جو ان نیورون کے ذریعے ہو رہی ہیں۔
دماغ ہمارے جسم کا وہ خاص حصہ ہے کہ جہاں پہ خون کی سرکولیشن نہیں ہوتی ہے. باقی پورے باڈی کے اندر ہمارے خون کی سرکولیشن ہو رہی ہوتی ہے سوائے دماغ کے. دماغ کے مخصوص حصوں تک خون پہنچتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو دماغ کا جو حصہ ہے نا وہ تقریباً 75 سے 80% تک وہ لکوڈ کے اندر ہے، پانی کے اندر ہے، یعنی کہ رطوبت کے اندر ہے. وہ رطوبت ان رطوبت کے اندر، یعنی کہ ایک پانی کا بھرا ہوا ایک باؤل ہے، اس کے اندر ایک گیند اندر پڑی ہوئی ہے. اصل وہ باؤل ہی ہے جو اس پانی کے اندر موجود ہے، اس کے سارے ارد گرد پانی ہے. اگر وہاں سے پانی خشک ہو جائے تو انسان میں پاگل پن کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے. اچھا، وہاں پہ اگر پانی کی تھیلیاں باؤلز بننے شروع ہو جائیں تو ہمارے دماغ کے اندر سدے پڑنے لگتے ہیں کہ جس سے ہمیں فیٹس کے دورے اٹھنے پڑتے ہیں. صرف اس کو سمجھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ ہم جو پریکٹس کر رہے ہیں اس کا ہمارے دماغ سے کیا کنیکشن ہے. ہم اپنے دماغ کے اس کنیکشن سے، جو ہمارے کنیکشن آپس میں بن رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے. جب تک ہم کسی چیز پہ غور و فکر نہیں کرتے، جب تک ہم کسی چیز کو یہ سمجھ لیں آبزرو نہیں کرتے، اس وقت تک ہم اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. اب ہماری جو طاق ہیلنگ ہے، اس کی جو بیس ہے نا وہ پوزیٹیو ریز ہے، اور اس کی جو دشمن ہے وہ نیگیٹو ریز ہے. یہ دونوں قوتیں ہمارے اپنے اندر موجود ہیں. پوزیٹیو ریز جو ہمارے اندر آ رہی ہے وہ ایک پیغام لے کر آ رہی ہے، اور ہر سانس پہ ایک پیغام لے کر آ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھار آپ کو خواب کے ذریعے ڈرایا بھی جاتا ہے، کہ آپ کو خواب کے ذریعے آپ کو بشارتیں بھی دی جاتی ہیں، آپ کو خواب کے ذریعے نعمتیں بھی عطا کی جاتی ہیں. کیونکہ وہی پیغام جو ہوتا ہے نا، اچھا ریس جو ہے نا وہ روح کو پہچانتی ہے. کیونکہ جو روح ہے نا وہ بھی امر ربی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ کل روح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا، اور کہہ دو کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے، اور رب کا جو حکم ہے نا وہ بھی ایک ریس کی صورت میں ہمارے اندر منتقل ہوتا ہے. یعنی کہ ہر سانس ایک ریس ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے اس روح کو بیدار کرنے کے لیے، لیکن روح اس کو پہچانتی ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر نفس کا غلبہ ہوتا ہے. اچھا، ہمارے اندر بننے والے نیورونز کے جو کنیکشن ہوتے ہیں، اگر ہم نے اچھی سوچ رکھی ہوئی ہے، ہم نے اچھا گمان رکھا ہوا ہے، تو وہ پھر جو کنیکشن بن رہے ہوتے ہیں پھر وہ پوزیٹیو وے میں بنتے ہیں. اور جب ہم نے کسی کے لیے بدگمانی ہمارے اندر آ جاتی ہے، یا ہم نے کسی کے لیے اچھی سوچ نہیں رکھی ہوتی ہے، جب ہم کسی کے لیے برا سوچ رہے ہوتے ہیں یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہی نیورون جو کنیکشن ہوتے ہیں نا وہ پھر اسی جیسے کنیکشن بنانے لگتے ہیں جو نیگیٹو ریز کو قوت اور طاقت دیتے ہیں. یعنی کہ یہ پوری پروگرامنگ جو ہو رہی ہے، یہ پوری پلاننگ جو ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو وہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے سو اچھا کر لے، چاہے سو وہ برا کر لے. اچھا اور برا، آپ یہ دیکھیں پورے قرآن کا اگر میں بات کرتا ہوں نا تو اللہ رب العزت نے ایک بات کی ہے، کیا کہ ہر عمل، آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کہ ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے.
اب ہماری نیت، اب یہ دیکھیں قرآن کی آیت ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے. حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے. اب ہم جیسی نیت رکھیں گے نا ہمارے اندر کنیکشن ویسی بننے شروع ہو جائیں گے، اور جیسے ہمارے اندر کنیکشن بننے شروع ہوں گے پھر دماغ اسی کنیکشن کے مطابق تمام پیغامات ہمارے پورے اعصاب کو منتقل کر دیتا ہے. اب ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس لیے کہ کسی جنات کو ہم حاضر کریں گے، ہم کسی جنات کو حاضر کریں گے، ہمیں شوق ہے ہم جنات کو دیکھیں گے، ہمیں شوق ہے ہم اس غیبی مخلوقات کو دیکھیں گے. تو اس شخص کے اندر اس نے جیسی گمان کیا ہوا ہوتا ہے، جیسی نیت رکھی ہوتی ہے، جیسی سوچ رکھی ہوتی ہے، پھر اس کے اندر اس جیسے سمٹمز پیدا ہونے لگتے ہیں، اس کو پھر ایسے محسوسات ہونے لگتی ہیں. جیسے اکثر لوگ اپنے مشاہدے کے اندر بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے آگ لگی ہوئی ہے. کوئی کہتا ہے ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ میرے عکس کے ساتھ دوسرا عکس موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے جو خیالات ہیں، اس شخص کی جو سوچ ہے، اس کی جو نیت ہے، وہ اس طرف زیادہ غلبہ کر رہی ہے جو غیبی قوتیں ہیں، غیبی مخلوقات ہیں. تو اس کو وہ چیزیں ظاہر ہونے شروع ہو رہی ہیں. میں نے آپ کو وہ بیس ہتھیار دیا ہے جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا، کوئی بھی نہیں سمجھائے گا. آپ کو ایسی قوت کا مالک بنایا ہے کہ جس کے بارے میں لوگ چھپاتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، پوشیدہ کرتے ہیں. ساری زندگی چپلے گھسنے کے بعد بھی وہ قوتیں نہیں بتاتے کہ وہ اصل نقطہ ہے کیا. میں نے آپ کو اپنے فرسٹ لیول کے اندر اس کی نقطے کے بہت قریب لے جا کے کھڑا کر دیا اور آپ کو اس کا اختیار دے دیا کہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف لوٹ کے اس کا قرب حاصل کرتے ہو یا پھر اپنی ان قوتوں کو جو آپ حاصل کر چکے ہو یا جو آپ حاصل کر رہے ہو یا جو آپ حاصل کرو گے اس کو دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کرو گے. سب کچھ آپ کو سامنے میں نے تھالی میں رکھ کے آپ کو پیش کر دیا ہے. ہم کامیاب اس وقت ہوتے ہیں کہ جب ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں، اس رستے کو سمجھ لیتے ہیں. اب فزیکلی اگر دیکھا جائے، ظاہری حالت میں اگر دیکھا جائے، ہم صرف آنکھیں بند کر کے تو بیٹھتے ہیں. اب لوگ یہ خیال آتا ہوگا کہ یار یہ کیا ہے کہ ہم صرف 10 منٹ کے لیے آنکھ بند کر کے بیٹھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں پڑھنے کے لیے کچھ نہیں بتایا ابھی تک، ہمارے 2 مہینے گزر چکے ہیں. ہم آئینے والی پریکٹس کرتے ہیں، ابھی ہم صرف پریکٹس ہی کر رہے ہیں. پریکٹس کے اندر کچھ دنوں تک تو ہمارا بہت اچھا دل لگا، کچھ دنوں تک ہمارا دل نہیں لگ رہا. کیوں نہیں لگ رہا؟ کیونکہ آپ کو روکا جا رہا ہے تاکہ آپ اس خزانے کے قریب نہ پہنچیں کہ جس کے بارے میں حدیث ہے کہ شیطان تم کو خزانے کے قریب جانے سے روکتا ہے اور چور وہیں آتا ہے جہاں پہ خزانہ ہوتا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس 10 منٹ کے اندر کیا آبزرویشن کرتے ہیں. ابھی اگر حقیقتاً دیکھا جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سفر ہے یہ بہت اچھا چل رہا ہے. ایسا سفر چل رہا ہے کہ اس سفر کے اندر اب تک ہمارے 8 لیکچر ہو چکے ہیں. آپ نے ہر لیکچر کے اندر آپ کو ایک نئی بات سننے کو، سمجھنے کو، سیکھنے کو ملی ہوگی. اگر تمام لیکچرز کے نوٹس آپ نے اگر بنائے ہوئے ہوں گے، آپ اس کو سمجھے ہوں گے تو آپ روحانیت کی دنیا کو بہتر طریقے سے سمجھ لیں گے. جب ہم آبزرویشن سے تھیوری کی طرف آئیں گے نا پھر آپ کو تمام آبزرویشن گھوم کر آپ کے پوری سرکل بنا کے آپ کو اپنے دائرے میں لے گی کہ اب تم یہ ناد علی پڑھ رہے ہو تو اس کا تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اولیاء کرام فرماتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں
کہ جو انسان جس چیز کا عمل کرتا ہے نا، اگر وہ اس سے پہلے اس کی آبزرویشن کر لیتا ہے، اس میں غور و فکر کر لیتا ہے، مراقبہ کامل کر لیتا ہے، جب وہ عمل کرتا ہے نا، اس عمل کے جو پس منظر ہوتا ہے، اس عمل کے جو اس کی جز ہوتی ہے، جہاں سے وہ چلا ہوتا ہے، وہ وہاں تک پہنچ کے خود اپنی آنکھوں سے وہ پورا منظر دیکھتا ہے، تو اس کو روحانیت میں کامیابی کہتے ہیں۔ روحانیت کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی جن کو حاضر کر لیا، وہ آ گیا، آپ نے اس کو تابع کر لیا، اس سے کام لے رہے ہیں، یہ روحانیت ہے۔ ہرگز روحانیت نہیں ہے یہ روحانیت کے صرف کمالات ہیں، اور کمالات آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو لیں، آپ کی مرضی ہے نہ لیں، رہیں گے وہ آپ کے پاس ہی۔ ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے، اب آپ کی مرضی، آپ اسے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، وہ آپ کے پاس ہی رہنی ہے۔ لیکن اصل روحانیت کیا ہے کہ جب ہم غور و فکر کرنے کے بعد، مراقبے میں بالکل کامیاب ہونے کے بعد، جب ہم تھیوری کی طرف آتے ہیں، تو تھیوری میں ہم جو بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے اصل کی جانب تک پہنچتے ہیں اپنے آبزرویشن سے۔ کیسے؟ اپنے اندر کی روحانی قوت اور اپنے دماغ کے استعمال کو، یعنی کہ جب ہم غور و فکر کے ذریعے اپنے اندر کے نیورونز کنیکشن کو اپنے اختیار میں کر لیتے ہیں، جو کنیکشن بن رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ کنیکشن بن رہے ہوتے ہیں، ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، بن رہے ہوتے ہیں، ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے قائم رہنے کا نام ہی قوت جاذبہ ہے۔ جب قوت جاذبہ آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، آپ کو جب ان کنیکشن کے اوپر اختیار ہوتا ہے، تو وہ کنیکشن آپ کو آپ کے ماضی میں لے جاتا ہے، وہ کنیکشن آپ کو آپ کے حال میں لے جاتا ہے، وہ کنیکشن آپ کو آپ کے مستقبل میں لے جاتا ہے، پھر وہ کنیکشن آپ کو ہر اس صدی میں لوٹا دیتا ہے جس صدی کے بارے میں آپ سوچتے ہو۔ عقل تسلیم کرتی ہے؟ نہیں، لیکن روحانیت کی دنیا میں یہ ہے۔ میں آج آپ کو وہ پوشیدہ باتیں بتا رہا ہوں جو اس روحانیت کی دنیا کا حصہ ہیں۔ روحانیت کی دنیا موجودہ حال نہیں ہے، روحانیت کی دنیا وہ دنیا ہے کہ جو آپ کو اس دنیا کے ماضی کی طرف لوٹا دے، کیونکہ روحانیت کا منبع ماضی، حال، مستقبل میں ایک جیسا ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت، آپ کی ذات اقدس، ماضی میں بھی ایک جیسی تھی، حال میں بھی ہے اور مستقبل میں بھی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا۔ فرق ہے تو صرف اور صرف ہم کو وہاں تک پہنچنے کا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور یہی پوزیٹیوٹی، یہی پوزیٹیو ریز، یہی ہمارے اندر جو کنیکشن بن رہے ہیں، ہم جب اس کو اپنے اختیار میں کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کو بنا میڈیٹیشن کے، بنا مراقب ہونے کے، بنا توجہ کے، بنا یکسوئی کے حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں اتنی پریکٹس کے اوپر زور دیا گیا ہے؟ کیوں مراقبے کے اوپر زور دیا گیا ہے؟ اگر آپ میاں حضور کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، میاں حضور کی ویڈیوز دیکھیں، جو 1000 ویڈیوز موجود ہیں، اور ان 1000 ویڈیو کا اگر آپ ایک جز نکالیں، اس کو 1000 کو بالکل مختصر کر دیں، ایک جملے میں کر دیں، تو وہ جملہ بنتا ہے بنا توجہ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ بنا یکسوئی کے کچھ بھی نہیں ہے، بنا مراقبے کے کچھ بھی نہیں ہے، بنا مراقب ہونے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ تمام اولیاء کرام کی زندگی کو اٹھا کر پڑھ لیں، آپ ان سب کی ابتدا
کسی نہ کسی پریکٹس سے منسوب رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ آبزرویشن سب سے مین چیز ہے. غور و فکر سب سے مین چیز ہے. جب تک غور و فکر نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا. غور و فکر یہ نہیں کہ کیمرہ سامنے رکھا ہوا ہے آپ کیمرے کو غور و فکر کر رہے ہیں کہ کیمرہ کیسے بنا ہے, اس کے اندر یہ ڈوری کیسے لگی ہے, اس کے اندر لینس کون سا لگا ہے, اس کا بٹن آن ہے یا آف ہے. نہیں, آپ نے یہ آبزرو نہیں کرنا. یہ لائک اگر آپ کسی ڈاٹ کو دیکھ رہے ہیں, لائک اگر آپ اپنے ہیولے کو دیکھ رہے ہیں, لائک آپ کسی روشنی کو دیکھ رہے ہیں, یا آپ کسی بھی چیز کو فوکس کر رہے ہیں, آپ نے اس چیز کو صرف اور صرف ایک آلے کی صورت میں یوز کرنا ہے. کہاں تک؟ اپنے دماغ کے اس نیورونز تک پہنچنے کے لیے, اس کنیکشن تک پہنچنے کے لیے. کیونکہ سب سے پہلے جو کنیکشن قائم ہوتے ہیں نا, وہ ہمارے دیکھنے سے ہوتے ہیں, ہمارے سوچنے سے ہوتے ہیں, ہمارے خیالات سے ہوتے ہیں, ہمارے اس ریس سے ہوتے ہیں جو ہمارے اندر موجود ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے آنے والی پریکٹس نہیں ہو رہی. کچھ لوگ کرتے ہیں, کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اب جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو کیا وہ پیچھے رہ جائیں گے؟ جو لوگ کر رہے ہیں کیا وہ آگے نکل جائیں گے؟ ایک بات یاد رکھیے گا, آگے وہی شخص نکلے گا, سب سے آگے وہی شخص ہوگا کہ جس کی سوچ اچھی ہوگی, کہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا, جس کا خیال اچھا ہوگا, جس کا گمان اچھا ہوگا, کہ جس کا تقوی سب سے اچھا ہوگا. اگر تم میں اور مجھ میں فرق ہے, آپ میں اور اگر عام لوگوں میں اگر فرق ہے, تو صرف اور صرف فرق کس کا ہے؟ تقوی کا. فرق کس کا ہے؟ سوچ کا. فرق کس کا ہے؟ آپ کے خیالات کا. بچپن سے آپ لوگ ایک بات سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اچھا سوچو, اچھا گمان رکھو, چپ چپ بولو. کیونکہ ہم جیسا گمان کر رہے ہوتے ہیں, ہم جیسا خیال کر رہے ہوتے ہیں, ہم جیسی سوچ رکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے اندر کنیکشن ویسے ہی بن رہے ہوتے ہیں. کنیکشن بنتے ہیں ہمارے اندر. اس کے اوپر باقاعدہ طور پر دوسری جنگ عظیم کے اندر ایک ریسرچ ہوئی تھی باقاعدہ, کہ ڈاکٹر تھا, اس کے پاس دوائیں ختم ہو گئی تھی, لیکن اس کے پاس مریض بار بار لائے جا رہے تھے. تو اس نے کیا کیا, اس نے پھر سمپلی لوگوں کو صرف اور صرف انجیکشن دینا شروع کر دیا. یعنی سوئی چبوتا اور خالی انجیکشن کا پریشر مار دیتا, اور لوگوں سے کہتا کہ یہ وہ دوا ہے کہ جو تمہیں 1 گھنٹے کے اندر آرام دے گی, تمہیں سکون سے تمہیں آرام دے گی. تو اس نے جب اس پہ پریکٹس کرنا شروع کری تو اس نے حیرت انگیز نتائج دیکھے. کیا؟ کہ 75% لوگوں کو اس سے فائدہ ہونے لگا, ان کے درد میں کمی واقع ہونے لگی. تو اس نے بھی ریسرچ کری کہ ایسا کیوں ہوا, جبکہ میں نے اس کو کوئی دوا نہیں دی. اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ پھر جب اس نے ریسرچ کی, اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنے دماغ کی جو میرے اندر کے جو ویوز تھیں, جو ریز تھیں, میں نے اس کے اندر منتقل کری تھی. کس کے ذریعے؟ کہتے ہیں نا کہ آدھا مرض آپ کا اس وقت ٹھیک ہو جاتا ہے کہ جب کوئی مولوی, کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ بہت زیادہ اچھے ہو جائیں گے آپ. کاؤنسلنگ جو ہوتی ہے نا, وہ مین چیز ہوتی ہے. اگر ایک شخص کینسر کے مرض میں مبتلا ہے, اور اگر آپ اس کو یہ کہیں کوئی بات نہیں ہے تو 10 لوگوں کو کینسر ہوتا ہے, آپ کو اگر ہو گیا تو کیا ہو گیا, یہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ بالکل فکر نہ کریں, آپ صرف اس چیز کی پریکٹس کریں جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں, اور آپ یہ دوائیں کھائیں. آپ یقین کریں گے 50% وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا کہ جب آپ اس کا حوصلہ بنتے ہیں.
جب کوئی شخص آپ پہ یقین رکھتا ہے نا، جب کوئی آپ پہ بھروسہ کرتا ہے نا، تو اس کے اندر جو کنیکشن ہوتے ہیں نا، وہ کنیکشن بن رہے ہوتے ہیں، اور جس کے متعلق یقین قائم ہو جاتا ہے، پھر وہی کنیکشن اس شخص کے کنیکشن سے مل جاتے ہیں، جو ان کا رابطہ ایک دوسرے سے قائم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مثال کے طور پر آپ کے جسم کے اوپر کوئی زخم لگا ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی دوا نہیں ہے، اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے، یا کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یار یہ پودا اٹھاؤ، اس کو گھیسو، اس کو لگا کے بند کر دو، یہ ٹھیک ہو جائے گا بھی آپ کا 1 گھنٹے کے اندر، اگر وہ اس کے موافق نہیں بھی ہوا، اگر آپ کے دماغ کو یہ پیغام مل گیا، تو پھر وہ ٹھیک پتہ ہی کیسے ہوتا ہے؟ پھر جو آپ کا جو دماغ ہوتا ہے نا، پھر وہ جو آپ کے جو کنیکشن ہوتے ہیں نا، پھر وہ اس بیماری کو ہیل کرتا ہے، یعنی کہ پھر آپ کا دماغ ہیل کر رہا ہوتا ہے آپ کے اندر کی بیماریوں کو۔ ابھی ہم اپنے اندر کے دماغ کی کیپیسٹی کو بڑھا رہے ہیں اپنی پریکٹس کے ذریعے، کہ جب ہم کسی چیز کی پریکٹس کو بڑھائیں گے تو اس کے اندر ہی تو کچھ سمائے گا نا۔ برتن، کھانا کھانے سے پہلے برتن کو دھویا جاتا ہے، گندے برتن میں کوئی بھی کھانا نہیں کھاتا۔ ابھی ہماری جو پریکٹس ہے، ہمارے اندر کے جو میلا برتن ہے اس کو صاف کر رہا ہے، کلیئر کر رہا ہے۔ اب اس پریکٹس کے ذریعے آپ اپنے اندر کی تمام بیماریوں کو ہیل کر سکتے ہیں۔ وہ ہیل کون کرتا ہے؟ آپ کا دماغ۔ اور دماغ کو اللہ رب العزت نے وہ قوت عطا کی ہے، اس میں اس نے اپنے اندر اپنے دست قدرت سے وہ نعمت عطا کی ہے جو انسان کے علاوہ کسی کے نصیب میں نہیں آئی۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ تاریخ میں جاتے ہیں تو ایک ایسی قوم بھی موجود تھی کہ جس کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ جبرائیل اس قوم کو نیست و نابود کر دو۔ کہ جب جبرائیل نے کہا ہے باری تعالیٰ اس قوم کو، پر کیوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا تم جاؤ اس قوم کے پاس، دیکھو جو بچے کھیل رہے ہیں ان سے پوچھو۔ جب جبرائیل اس جگہ پر آگے پہنچے جہاں پہ بچے کھیل رہے تھے، اور بچوں سے کہا کہ یہ بتاؤ اس وقت جبرائیل کہاں پر ہے، اس بچے نے آنکھیں بند کی اور کہا کہ جبرائیل پورے آسمانوں میں نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر دیکھو کہاں ہے؟ اس نے کہا جبرائیل سمندروں میں نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا پھر کہاں ہے؟ تو اس بچے نے آنکھ بند کر کے کہا کہ جبرائیل اس وقت روئے زمین پر ہے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ روئے زمین پر کس وقت کس جگہ پر ہے؟ تو اس نے آنکھ بند کی، اور جب اس نے کہا کہ جبرائیل یا تو ہے، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ وہ قوتیں کیا تھیں، وہ علم کیا تھا؟ آج ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ آج کا جو دور چل رہا ہے یہ بہترین جدید ترقی کا دور ہے، کہ جیسی ترقی اس صدی میں ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جتنی ترقیاں ہو چکی تھیں یہ اس کا 1% بھی نہیں ہے ترقی۔ کیونکہ ہماری جو دنیا جس کہکشاں میں موجود ہیں، ایسی تقریباً اربوں کی تعداد میں کہکشائیں موجود ہیں۔ اور ہمارے جو دماغ ہے، اور ہمارے دماغ کے اندر جو نیورونز موجود ہیں، ان کی بھی تعداد
تقریباً 100 بلین سے زیادہ ہیں. اور جب ایک نیورن اپنے اندر 10,000 کنیکشن رکھتا ہے، بنانے کی صلاحیت و قوت رکھتا ہے، تو اگر آپ ایک کو 100 بلین سے ملٹیپلائی کریں تو 100 ٹریلین بلینز کی کیپیسٹی ہمارے دماغ کے اندر موجود ہے. یعنی کہ ہمارے اندر کا ایک نیورن کی جو قوت فورس ہے وہ ایک کہکشاں کو اپنے تسخیر کرنے کے لیے کافی ہے، کہ جس کا استعمال ہم نے آج تک کیا ہی نہیں ہے. لیکن یہ علم، یہ سمجھ لو کہ فضل ربی سے ہی عطا ہوتا ہے. لیکن انسان روحانیت کے جو متلاشی ہیں، روحانیت کو جو تلاش کرتے ہیں، جو روحانیت کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یقیناً اپنے رب کے فضل کو پا لیتے ہیں. سلسلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے جادو کا اوتار کر دیا. خاندوادہ اس کام کے لیے نہیں ہے کہ وہ کسی کے خبیث کا اوتار کر دیا، کسی کے جنات کا اوتار کر دیا، کسی کے جنات کو جلا دیا، کسی کی بیماریوں کا علاج کر دیا. سلسلے کی تعلیمات آج کی صدی میں، آج کے دور میں صرف اس حد تک محدود رہ گئی ہے کہ علاج معالجہ کو روحانیت کا نام دیا گیا ہے کہ جی روحانی علاج کرتے ہیں. روحانی علاج کیا ہے جی؟ کسی کا جادو کر دیا، اتار کر دیا، بیوی چلی گئی، اس کو روٹ کے بنا لیا کہ بچہ نافرمان ہے، وہ فرما بردار ہو گیا، جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، اس کا اتار کر دیا، اس کا اتار کر دیا، اس کو کچھ بتا دیا، اس کو کچھ بتا دیا. یہ روحانی علاج. جبکہ اگر روحانیت کو دیکھا جائے تو روحانیت اس سے بالکل مبرہ ہے. اگر مجھ سے پوچھے تو میں اس کو یہ کہوں نہیں، لیکن مجبوری ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کو روحانی علاج کہا جاتا ہے، اس کے طریقہ کار کو. اگر ہم اپنے اندر کو پہچان لیں، اپنے اندر کو جھانک لیں، تمام دنیا کے مذاہب کی آپ کتابیں، قدیمی کتابیں اٹھا کر پڑھ لیں، آپ جتنے بھی جوگی کو دیکھ لیں، سنیاسی کو دیکھ لیں، تانترک کو دیکھ لیں، جتنے بھی سادھوؤں کو دیکھ لیں، یا جتنے بھی مہاتما گوتم بدھ کے پیروکار ہیں ان لوگوں کو دیکھ لیں، جتنے بھی کرسچن، جتنے بھی لوگ جس چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں، جو ان کے مذہب کی جو بنیاد ہے اس ریزن کو، اس بنیاد کو دیکھ لیں، اور پھر آپ مسلمان کو دیکھ لیں اور اس کے طور طریقے کو دیکھ لیں. سب کی بنیاد، دنیا کے تمام مذاہب کی بنیاد میں روحانیت کی جو ابتدا ہے نا، وہ غور و فکر سے شروع ہو رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے دنیا میں آ کے غور و فکر ہی کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر غور و فکر ہی کیا تھا. اور یہ تو ہماری میراث ہے غور و فکر، ہم اس سے بہت دور ہیں. جو شخص اس رستے میں جتنا آگے تک گیا، اس کی زبان سے، اس کے قلب سے کئی علوم کے چشمے سر پھوٹے، جیسے ہمارے میاں حضور. آپ میاں حضور کی نشست سے دیکھ لیں، آپ میاں حضور کی صحبت دیکھ لیں کہ ہر صحبت میں ایک نیا علم کا سر چشمہ پھوٹنے لگتا ہے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو. اور ہم تمام لوگ اسی سمندر کے قطروں میں سے ایک چھوٹا سا قطرہ ہیں جو اپنے اصل کی جانب لوٹ جائیں گے. لیکن سب سے پہلے اپنے من کے مندر کے اندر اس بت کو دیکھو آپ، جس کو آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے، کہ جس کی آپ پوجا کرتے ہو.
کہ جس کی آپ عبادت کرتے ہو، کیوں کہا جاتا ہے کہ دل کے آئینے میں تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ جو راز کو پا لیتا ہے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ جب انسان اس سفر میں کامیابی کا رستہ طے کر رہا ہوتا ہے تو اس کا دل تنہائی میں زیادہ لگتا ہے شنائی کے مقابلے میں؟ علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، وہ کہتا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ وہ افلاک میں گم ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جتنی بھی آج کل جتنی ریسرچ چل رہی ہے کہ ہر کافر اپنی ریسرچ افلاک پہ ہی مبنی رکھتا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ وہ افلاک میں گم ہے، کہ وہ ابھی تک اسی کے رازوں میں ہی گم ہے کہ یار یہ بھی کہکشاں ہیں، یہ بھی کائنات ہے، یہ بھی ہے، اس کہکشاں سے اوپر بھی ایک کہکشاں ہیں۔ مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، یعنی کہ مومن کے اندر آفاق گم ہے، یعنی کہ وہ اصرار ہیں کہ اگر تم کسی مومن کے اندر بھی جھانکو گے نا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم اگر کسی مومن کا مشاہدہ بھی کرو گے اس کے من کا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیوں کہا گیا ہے بزرگوں نے، کیوں قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اور تم اللہ کی محبت کا اگر دعویٰ کرتے ہو تو پہلے میرے نبی کی اطاعت کرو، اس کے اقوال کی پیروی کرو، اس کے افعال اور اس کے اقوال کی پیروی کرو، وہ یحببکم اللہ، وہ پھر تم سے محبت رکھے گا۔ کیوں کہا گیا ہے کہ محبت انسان کو کامل کرتی ہے؟ محبت ایک ایسی وائز چیز ہے جو انسان کے اندر داخل ہوتی ہے، کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ گم اس میں ہے آفاق۔ اب ہم جو پریکٹس کرتے ہیں، اب ہم جو 10 منٹ کے لیے بیٹھتے ہیں نا، اس 10 منٹ کی اہمیت جو پاکستانی ٹائم کے مطابق میرے تمام اسٹوڈنٹس جو بیٹھتے ہیں، اس 10 منٹ کی جو اہمیت جو حقیقت ہے نا، وہ پورے 24 گھنٹے پہ سبقت لی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس 10 منٹ کے اندر آپ کا وہ کنیکشن قائم ہوتا ہے کہ جس سے آپ کے اندر روحانیت منتقل ہوتی ہے۔ اب کیسے ہوتی ہے، کیا کنیکشن بنتا ہے، میں اس لیکچر میں پورا تفصیلی آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ اب آپ کو وہ 10 منٹ کی اہمیت پتہ لگ گئی ہوگی۔ اب لوگ 10 منٹ سے بھی غافل اگر ہو جاتے ہیں تو میں نے یہاں تک آپ لوگوں کو کہا ہے کہ جب آپ کی آنکھ کھلے، آپ جس حالت میں بھی ہوں، جس کنڈیشن میں بھی ہوں، آپ اسی وقت 10 منٹ کا مراقبہ کر لیں، لیکن آپ کی سوچ، آپ کا خیال اسی وقت کا ہونا چاہیے، اپنے شیخ کا ہونا چاہیے۔ اس 10 منٹ کی جو تاثیر ہے، جو اثر ہے، ایک توجہ کی تاثیر 24 گھنٹوں تک آپ کے اندر ایک سرکل بنا کے رکھتی ہے۔ آپ کو آپ کے اندر کے جو کنیکشن ہے وہ ان کو قائم کرتی ہے، وہ توجہ۔ میں نے کہا نا کہ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم تک کوئی توجہ اگر پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، ہم تک جو قوت آتی ہے یا نہیں آتی، ٹھیک ہے، جو آتی ہے وہ تو کامیاب ہیں، اور جن کے دل میں ذرہ برابر بھی شک ہے کہ آتی ہے یا نہیں آتی، پھر جب وہ اپنی اس سوچ کو اس بات پر لے کر آئیں گے، اپنے دماغ کو اس قسم کے پیغامات دیں گے، تو جب وہ کنیکشن جڑنے شروع ہوں گے نا، پھر ان کو خود ہی آہستہ آہستہ یقین ہونا شروع ہو جائے گا۔ یقین ایک ایسی چیز ہے، یقین ایک ایسی منزل ہے جو فی الفور انسان کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی۔
وہ ایک وقت کے اندر آہستہ 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 انسان کو ملتی ہے. ابھی ہم نے اسی پریکٹس کے ہی دائرہ حصار میں چلنا ہے. ابھی ہم نے اسی پریکٹس کے دائرہ حصار میں چلنا ہے، اور ابھی ہم نے اسی ترتیب اور اسی طریقے سے کرنا ہے. آج کا لیکچر جو آپ نے سنا ہے، آج کے لیکچر میں جو آپ نے سمجھا ہے، اب آپ اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں. میرا کام آپ کو سمجھانا ہے، آپ کو بتانا ہے. اگر میں آپ کو یہ پین بھیجوں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہی بتاؤں گا نا کہ یہ پین کیا کیا کام کرتا ہے. آج کے لیکچر میں نے آپ کو وہ چیز تعلیم کی ہے. انسانی دماغ، انسانی قلب، انسان کا وجود، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے کہ ہم نے انسان کو بہتر طریقے سے بنایا. لیکن آج کے دور کے اندر ہم روحانیت کو کیا سمجھتے ہیں، جبکہ روحانیت کا تعلق کن چیزوں سے ہے، روحانیت کا تعلق کن کنیکشن سے ہے. اچھا، جو آپ کی پریکٹس آگے کی جانب سفر کرے گی، جو آپ آگے کی جانب بڑھیں گے، آپ کے اندر کے جو کنیکشن ہے نا، آپ اپنے کنیکشن دوسرے کے کنیکشن سے ملا سکتے ہیں. یعنی آپ اس پریکٹس کا اثر آپ کے قلب پر یہ ہوگا، اس پریکٹس کا اثر آپ کے دماغ پر یہ ہوگا، اس پریکٹس کا اثر اور اس کے فائدے آپ کو یہ پہنچیں گے کہ اگر کوئی شخص گھر پہ موجود ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، تو آپ اس کے دل کی طرف توجہ کر کے جاننے کی کوشش کریں. اپنے دماغ کو پیغام دیں، اس کے دماغ کو، کہ اس کے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے. آپ یقین کرو، آپ یقین کریں کہ وہ ریز کی صورت میں جو پیغام ہوگا اس کے قلب کے اندر، اس کے من کے اندر، اس کے اسرار آپ پر کھلنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ اس کوڈ کو سمجھ لو گے. وہ باتیں آپ پہ ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گی. آپ پریکٹس کرنا شروع کریں تاکہ آپ کو یقین اور پختہ ہو. جس طرح آپ مختلف بیماریوں کو ہیل کر رہے ہیں، اصل منزل ہماری یہ نہیں ہے، اصل منزل ہماری ہی کچھ اور ہے. لیکن یہ تو اس راستے میں ایک شغل ہے، آ رہا ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، آگے کی جانب بڑھ جائیں. کیوں؟ جب بزرگوں پر ایک وقت آتا تھا کہ جو وہ کہہ دیا کرتے تھے تو وہ ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ وہی اپنے اندر ہونے والے کنیکشن، جس کو ہم روحانی کنیکشن کہتے ہیں، اس کے ذریعے وہ پورا ایک یقین کا سفر کر کے جب وہ چیز اس کے دماغ کے اندر منتقل کرتے تھے، اس کے قلب کے اندر توجہ کرتے تھے، اس کے جسم کے اوپر توجہ کرتے تھے، تو وہ چیز ٹھیک ہو جایا کرتی تھی. یہاں تک کہ اس کی قوت، یہ روحانی قوت ہے، یہ روحانی قوت ہے، لیکن یہ اس کی انتہائی کو قوت ہے کہ اگر مردے کو ٹھوکر لگائے تو وہ اٹھ کے بیٹھ جائے. سب کچھ بزرگوں نے جو کیا وہ انسان ہی تھے، وہ انسان ہی ہیں، اور اللہ کے نیک بندے ہیں. ان نیک بندوں کی ان روحانی قوتوں سے آپ کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے ہو؟ دنیا آپ کی ٹھوکروں میں ہوگی جب آپ کا اختیار آپ کے ہونے والے اندر روحانی کنیکشن سے پکا ہوگا.
آپ کی والدہ لاہور میں ہیں، آپ کراچی میں ہیں، آپ ذرا اپنے پریکٹس کے دوران ان کو پیغام دینے کی کوشش کریں اور ان سے کہیں کہ امی میں آپ کو پیغام بھجواؤں گی، اور آپ کو جو جواب پیغام ملے اب میں آپ کو فون کروں گی، آپ مجھے بتائیے گا آپ کو کیا پیغام ملا۔ پھر آپ یہ پیغام بھجوائیں ان کو اور پھر ان سے پوچھیں کہ امی آپ کو کیا پیغام ملا تھا۔ لیکن یہ بھی ہماری منزل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ تاکہ ہمارے اندر ایک یقین میں پختگی آئے۔ یاد رکھیے گا، روحانیت کے اندر، دین کے اندر، اسلام کے اندر سب سے پہلے آبزرویشن ہے، پھر ہماری تھیوری ہے، پھر ہمارا پریکٹیکل ہے، اور بالکل ہم نے اپنا روحانی سفر اسی طرز پہ کیا ہے، اسی فارمولے پر کیا ہے، اسی رستے پہ کیا ہے، اسی کی بنیاد پہ کیا ہے کہ تاغ ہیلنگ میں سب سے پہلا سبق، سب سے پہلا لیکچر، سب سے پہلا لیول ہمارا آبزرویشن تھا، ہمارا غور و فکر تھا۔ اس کے بعد پھر ہماری تھیوری آئے گی، پھر اس کے بعد ہمارا پریکٹیکل آئے گا۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ کیا آپ کو کبھی اس کی معراج حاصل ہوئی ہے؟ اکثر لوگوں سے آپ یہ سوال کریں تو لوگ اس بات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی آپ کو حضور قلب حاصل ہو جائے تو آپ کو معراج ہو جاتی ہے، جبکہ یہ بھی اس کا ایک درجہ ہے، حقیقت اس کی کچھ اور ہی ہے۔ وہ کیا ہے وہ آگے جا کے سفر میں آپ کو پتہ لگے گا، جب آگے کا سفر آپ کا روحانیت کا ہوگا، جب آگے کے لیکچر آئیں گے آپ کو۔ ہمارا پورا سفر روحانیت سے بالکل اس رستے پر ہے کہ جس پہ بزرگان دین نے اپنی پوری زندگیاں صرف کر دیں۔ ہمارا سفر عاملین بنانے کے لیے نہیں ہے، ہمارا سفر عامل بنانے کے لیے نہیں ہے، ہمارا سفر جو ہے نا کچھ اور ہی ہے۔ یقیناً وہی ہے جو مجھ سے میرے پیر و مرشد نے چاہا، جو مجھ سے میرے مرشد نے چاہا، جو مجھ تک میرے مرشد نے مجھ کو عطا کیا۔ تو میں بھی آپ لوگوں سے وہی چاہوں گا، میں بھی آپ لوگوں کو وہی چیز تعلیم کروں گا جو مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچا۔ میں پھر بارہا آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ ہر شخص آپ کو اسی ترتیب سے علم سکھاتا ہے کہ جس ترتیب سے اس نے خود سیکھا ہوتا ہے۔ ابھی اس سفر میں ہم نے صرف پریکٹس ہی کرنی ہے۔ اب پریکٹس کے ساتھ جو ہمارے دن بھر کے معاملات ہیں، میں یہ اپنے تمام اسٹوڈنٹ سے کہہ رہا ہوں، پھر اس بات کی میں تنبیہ کر رہا ہوں کہ جب وہ دن بھر میں فارغ ہوا کریں تو ایک لمحے کے لیے، 5 سیکنڈ کے لیے، 50 سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے کسی بھی چیز کو فوکس بنا کر آنکھ بند کر کے بیٹھ جائے کریں۔ فوکس آپ کی جب آپ بیٹھیں گے نا تو وہی منظر آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یا تو جو شیشے والی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ 4:10 والی آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ 8-10 دفعہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ جب یاد آ جائے تب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جایا کرو۔ ضروری نہیں کہ ڈاٹ لگاؤ، کسی بھی چیز کو فوکس کر لو۔ ابتدائی حال میں ہمارے اس وقت کے اندر کنیکشن بنتے ہیں، پھر ان سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، اس لیے کیونکہ ہم دن بھر کے اندر اپنے ایسے مشغول معاملات میں ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم
توجہ نہیں کر پاتے۔ اب جب ہم اپنے آپ کو دن میں بھی، شام میں بھی، رات میں بھی 1 لمحے کے لیے، 5 منٹ کے لیے، 10 سیکنڈ کے لیے، 20 سیکنڈ کے لیے جب ہم اسی کنیکشن کی طرف لوٹیں گے نا تو وہ کنیکشن ایکٹیو ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے موبائل آپ یوز کر رہے ہوتے ہو، اس کی بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو جب چارجنگ پن اس کے اندر لگا دیتے ہو تو وہ چارجنگ فل ہونے لگتی ہے۔ بالکل اسی ترتیب اور اسی طریقے سے یہی پریکٹس جب آپ دن بھر مخصوص اوقات کے اندر، مخصوص وقتوں کے اندر کرنے شروع کرتے ہو نا تو آپ کو فائدہ ہونے لگتا ہے۔ اچھا، جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، جو لوگ جو عمل کر رہے ہیں، جو لوگ مدامت رکھ رہے ہیں، یا جو لوگ حزب البحر کر رہے ہیں یا حزب البحر کرنا چاہتے ہیں، میری طرف سے ان کو اجازت ہے، لیکن آپ کی پریکٹس کے اوپر، آپ کے معاملات کے اوپر، آپ کے فوکس کے اوپر، آپ کی کسی چیز پہ کسی کا اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ حزب البحر سب سے بہترین پڑھنے کا وقت، پڑھنے کا ٹائم اگر کرنا چاہتے ہیں تو 1 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں۔ 1 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا کہ جتنا بنا فکر کے، بنا غور و فکر کے، بنا اس کے پوری اس کی طاقت ادا کرنا، چاہے وہ سورہ قریش ہو، چاہے وہ سورہ اخلاص ہو، چاہے وہ سورہ مزمل ہو، چاہے وہ دعائے حزب البحر ہو۔ اگر آپ اپنے توجہ قائم رکھ سکتے ہو تو آپ اس کی زکوٰۃ پورے 3 دن کی ادا کرو، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گا اپنی توجہ اس پہ پوری، تو پھر آپ 1 ہی مرتبہ روز کرو۔ اور باقی جو جو پریکٹس کر رہا ہے، جو جو عمل کر رہا ہے اپنے خانوادے کے، وہ اس کی مدامت میں رکھے اس کو۔ میں چاہتا ہوں پہلے آپ کے اندر کو خالی کر کے پھر اس کو بھرنا۔ ہر گھڑے میں پانی موجود ہے، ہر گھڑے میں پانی موجود ہے، لیکن کسی کے اندر کنکر پڑے ہوئے ہیں، کسی کے اندر ریتی پڑی ہوئی ہے، کسی کے اندر بجری پڑی ہوئی ہے، تو کیا وہ پانی پینے کے قابل ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور آپ یہ کنکر، بجری اور یہ سب کچھ نکالنے سے لیے سب سے پہلے اپنے گھڑے کو خالی کرتے ہو، صاف کرتے ہو۔ جب وہ پورا صاف ہو جاتا ہے، پورا دھل جاتا ہے، پھر جب اس میں صاف پانی ڈالا جاتا ہے تو آپ خود بھی پیتے ہو، دوسروں کو بھی پلاتے ہو۔ اس سے بڑی مثال میں آپ کو اور نہیں دے سکتا۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ یہیں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پریکٹس اس لیکچر کے اندر آپ لوگ ضرور اپنے نوٹس بنائیں اور اس کو آپ اپنے پاس لکھتے رہیں، اور اسٹوڈنٹس پورٹل کے اوپر یہ لیکچر موجود بھی ہوگا، اور آپ ہر لیکچر کو 10 دفعہ سنیں۔ آپ کو ہر بار میں ایک نئی بات سمجھنے کو آئے گی، سننے کو ملے گی آپ کو، اس میں وہ آپ کو فائدہ دے گی۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔